الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی کا مدار اپنے دین پر رکھا ہے. قیامت تک آنے والے جتنے انسان جہاں کہیں بستے ہیں، جہاں کہیں رہتے ہیں، جس حال میں رہتے ہیں، جس پوزیشن میں ہے، انہیں اگر کامیاب ہونا ہے، زندگی دنیا اور آخرت کی کامیاب بنانی ہے، دنیا میں سکون، چین، اطمینان اور عزت کی زندگی حاصل کرنی ہے، اور موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہونا ہے، تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کریں. وہ دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں قیامت تک جو سکہ چلے گا وہ اسلام کا سکہ چلے گا، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. مالدار اپنی مالداری میں دین کے راستے سے کامیاب ہوگا، اور غریب اپنی غربت میں دین کے راستے سے ہی کامیاب ہوگا، اور حاکم اپنی لائن میں دین کے راستے سے ہی کامیاب ہوگا. دنیا کا ہر انسان جہاں کہیں بستا ہے، وہ کامیاب اگر ہونا چاہے وہ دین کے راستے سے ہی کامیابی تک پہنچے گا. بغیر دین کے کوئی بھی اپنی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، ان نبیوں نے انسانوں کو دین کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، ایمانی زندگی کی طرف بلایا، اللہ کے احکام کی طرف بلایا، اور اس کی دعوت دی نے، اور اپنے ماننے والے ایمان والے جتنے تھے ان ایمان والوں کو اسی زندگی پر اٹھایا. اور قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے، اور قرآن پاک شہادت دے رہا ہے کہ جن خوش نصیب انسانوں نے نبیوں کی بات کو مانا اور اپنی زندگی کو ان بنیادوں پر اٹھایا، اللہ نے ہر حال میں انہیں کامیاب کیا، انہیں عزت دی، ان کی حفاظت کی، دنیا میں انہیں چمکایا، اور مرنے کے بعد ان کی کامیابی کی خبریں خدا نے اپنی کتاب میں دی. اور جن بد نصیب انسانوں نے اپنی خواہشات کو بنیاد بنایا اور اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں کو بنیاد بنا کر زندگی کو گزارا، اور اپنے زمانے کے نبی کی بات کو نہیں مانا، وہ ہر حال میں ناکام ہوئے،
چاہے وہ اکثریت میں تھے اور چاہے وہ حفظ و صنعت کے مالک تھے اور چاہے ان کے پاس میں دوستوں مال کے انبار تھے، ہاں، اور چاہے وہ باغات اور میرے دوستوں ان کے پاس کھیتیاں اور باغات تھے، اور چاہے ان کے پاس طاقت اور قوت تھی، ہاں، جس حال میں بھی تھے یہ، لیکن اللہ نے انہیں ہر حال میں ناکام کیا ہے، اور قرآن پاک اس کی خبر دے رہا ہے۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گیا، پورے قرآن پاک کو اللہ نے تراویح میں اپنے بندوں کو سنایا ہے، اور سنا کر اس حقیقت کو سمجھایا ہے کہ میرے بندوں، یہ میری سنت ہے اور میرا فیصلہ ہے اور میرے ضابطے یہ ہیں، جو بھی قرآن پاک کی ضابطوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو اٹھائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو قرآن پاک کے ضابطوں کے خلاف زندگی گزارے گا وہ ہر حال میں ناکام ہوگا۔ ہاں، قرآن پاک میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے واقعات کو بیان کیا ہے اور نہ ماننے والوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ ہاں، قرآن پاک قصے کہانی کی کتاب نہیں کہ قصے کے طور بیان کر نہیں، یہ تو عبرت کے طور پر بیان کر رہا ہے قصص کو، کہ تاکہ یہ امت عبرت لے اس سے، ہاں، اور عبرت لے کر اپنی زندگی کی بنیادوں کو ٹھیک کرے، تاکہ یہ دنیا میں بھی پریشانی سے نکلے اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے۔ ہاں، اللہ نے قرآن پاک کو اپنا دستور بنایا، بتایا دستور ہے، زندگی کا دستور اللہ کی طرف جو دیا گیا قرآن پاک ہے، اس پر زندگی جو لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے، قرآن پاک کی محنت لے کر دنیا میں چلے۔ قرآن پاک نے جو محنت بتائی ہے اس محنت کو لے کر چلے۔ ہاں، قرآن پاک ابتدا سے ہی کہہ رہا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان بالغیب کی محنت کرو اور اپنے دل میں غیب کا یقین لاؤ، محنت کر کے لاؤ۔ ایک ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک یہ اقرار ہے انسان کا اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اور اللہ کی وحدانیت کا، یہ اقرار کیا ہے اس نے، لیکن اس اقرار کے بعد محنت کر کے اس کلمے کو دل میں لانا اور اس کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنا، یہ محنت چاہتا ہے، اور اس کلمے والی زندگی کو زندگی کے ہر شعبے میں لانا یہ محنت چاہتا ہے۔ آج امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے، جس محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر زندگی میں سے دین نکلا، اور جو دین زندگیوں میں ہے وہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، نماز اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے نماز کا اثر زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہا۔ ہاں، جیسے چیزوں کی میں دوستو اندر کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے تو چیزوں کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ہاں، دنیا میں بہت سی انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے، اس کی ایک وقت متعین کرتا ہے کہ اس وقت تک یہ کام دے گی، اس کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جانے کے بعد تو اس کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہو رہے۔ ایسے نماز ایمان کی تاثیر ہے، ایمان پر اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان تمہارے پاس ہے تمہیں سربلندی ملنا لازمی ہے، لیکن کیوں نہیں مل رہی؟ کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ معاف کرنا، آج تو مسلمان کے پاس ایمان کے الفاظ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اتنا دور ہو چکا، ایمان کی محنت چھوٹی ہے، کلمے کی محنت چھوٹی ہے، اس محنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماں باپ بھی اپنی اولاد کو ایمان کی محنت نہیں کر رہے، اپنی اولاد کو کلمے کی محنت نہیں سمجھا رہے۔ آج ایک مسلمان اپنی بیوی کو بھی ایمان کی اور کلمے کی محنت نہیں سمجھا رہا، حالانکہ ہم میں سے تو ہر آدمی اپنی ذات سے لے کر اپنی بیوی بچے، اپنا خاندان، اپنا محلہ اور پوری دنیا کے ایک انسان کے اوپر ایمان کی محنت کا ذمہ دار تھا۔ ایمان کی محنت کو اتنا چھوڑا کہ اپنی ذات تک سے چھوڑ دیا۔ ہاں،
آج ہی میں دوستوں جو اجتماعات اور جو میرے دوست جمع کیے جا رہا ہے، اس لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ صرف سننے تک بات نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اللہ نے انسان میں قوت ارادی دے رکھی ہے، جب یہ قوت ارادی کو کسی کام کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ پھر اپنی مدد کو شامل حال کر کے اسے اس میں کامیاب کرتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جس دن سے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو جس دن پڑھتے تھے، اسی دن سے یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ ہمیں آج سے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے، اور ہمیں آج سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جینا ہے۔ آج سے ہمیں اپنے باپ دادا اور قومی ملی جتنے طور طریقے ہیں، یہ طریقے اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے خلاف ہیں تو ان تمام طریقوں کو پیر کے نیچے رکھنا ہوگا اور اللہ کے پیارے نبی کے مبارک طریقوں کو زندگی میں اپنانا ہے۔ یہ فیصلہ کرتے تھے۔ کلمے کے معنی ہی فیصلے کے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے معنی فیصلہ کرنا ہے کہ ایک اللہ کے سوا سب کو چھوڑنا ہے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا معبود حقیقی اور مالک حقیقی قرار دے کر اسی کو ماننا ہے، اسی کی ماننی ہے، اور اس نے جس طریقے پر اس کے احکام کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا ہے، اور جس جذبے کے ساتھ اس نے اپنے حکم کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اسی جذبے کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہی کرنا ہے۔ کلمہ تو فیصلہ کرنا ہے، کلمہ پڑھنے کے معنی فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے ہم کسی کے نہیں ہیں، آج سے ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بندے ہیں، اور آج سے ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے آپ کی پوری پیروی اتباع کرتے ہوئے آپ کی فکر کو، آپ کے درد کو، آپ کے غم کو اپنا فکر، اپنا درد، اپنا غم بنا کر زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے کلمے کے معنی۔ میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، کیا مانے؟ میں نے فیصلہ کر لیا، آج سے میرا یہ فیصلہ ہو گیا، اب کسی کے در پر نہیں جاؤں گا سوائے اللہ کے ڈر کے۔ زندگی کی جو ضرورت آئے گی اللہ کے در پر جاؤں گا، کسی کے در پر نہیں جاؤں گا۔ اپنی حاجتیں اللہ ہی سے مانگوں گا اور اللہ ہی سے پوری کراؤں گا، اس لیے کہ قاضی الحاجات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی مخلوق کے ہاتھ میں کوئی ضرورت کا پورا کرنا نہیں ہے۔ یہ چیز اندر ہے، اس کو لانا ہے۔ آج ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے، معاف کرنا، آج تک ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے مسلمان بن کر جینا ہے۔ یہ تو فیصلہ کیا ہے مجھے تاجر بن کر جینا ہے، لہذا تجارت کی تمام رعایت کے ساتھ چلے گا۔ مجھے ڈاکٹر بن کے جینا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، لہذا ڈاکٹری کی لائن کے جتنے مسائل آئیں گے اس کو پورا کرے گا۔ مجھے جاگیردار بن کر جینا ہے، اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لائن کے جتنے تقاضے آئیں گے پورے کرے گا۔ جس دن ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے اور ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جینا ہے، جس دن اس بات کا فیصلہ کر لیں گے اسی دن انشاءاللہ ہماری فکر، ہماری ہر چیز ترتیب بدل جائے گی۔ مسلمان کس کا نام ہے؟ جس کی زندگی میں اسلام ہو۔ مسلمان اسماعیل ابراہیم نام رکھنے کا نام مسلمان ہے کہ نہیں؟ مسلمان تو جس کی زندگی میں اسلام ہو، اس کا نام مسلمان۔ ڈاکٹر کس کو کہ جس کے اندر ڈاکٹری ہے اس کو ڈاکٹر کہیں گے۔ کہ مسلمان کسے کہیں گے؟ کہ مسلمان اس کو کہیں گے جس کی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہو، اس کے 24 گھنٹے کی زندگی میں صبح سے اٹھنے کے بعد سے لے کر شام کو سونے تک اس کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہوگا۔
اسلام کے معنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں، آپ کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں ہوں گے۔ مسلمان کا گھر کیا مانے کہ اس گھر میں اسلام ہے۔ مسلمان کی دکان ہے، کیا مطلب کہ اس دکان میں اسلام ملے گا آپ کو۔ مسلمان ملازم کیا مطلب کہ مسلمان ملازم اپنی ملازمت کو اپنی جی چاہی من چاہی طریقے پر یا دنیا کے نادان انسانوں کے طریقے میں ملازمت نہیں کرے گا، اس کی ملازمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ یہ چیز زندگی میں لانا، اس کی محنت ہے میرے بھائیوں، ایک محنت ہے، اس محنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ کھیتی کی محنت کی جاتی ہے، اس کے نتائج آدمی لیتا ہے، تجارت کی محنت کرتا ہے اس کے طریقے پر، اس کے نتائج اس کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ ایسے میرے عزیز و میرے بھائی دوست بزرگوں، ایمان کی محنت، دعوت کی محنت جب اپنے طریقے پر ہم کریں گے تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس محنت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ دنیا کی معمولی محنتیں بغیر سیکھے آدمی نہیں کر پاتا، تو نبی والی اتنی عظیم محنت، ایمان کی عظیم محنت، جس ایمان پر دونوں جہان کی کامیابی ہے اور جن ایمان پر دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ امن تو اللہ دیں گے اور اللہ کی طرف سے امن کے فیصلے آسمان سے آئیں گے۔ کس بات پر آئیں گے؟ کہ ایمان پر آئیں گے۔ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے گا اور جب ایمان کی محنت حقیقت کے ساتھ دوست ایمان کی محنت زندہ ہوگی، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، تاجروں میں، کسانوں میں، ملازمین میں، حاکم میں، محکوم میں، جب ان کی زندگیوں میں ایمان آئے گا تو یہ ایمان آسمان سے امن لائے گا۔ امن و امان کی زندگی آئے گی دنیا میں۔ جتنی ایمان کی محنت زندہ ہوگی اور ایمانی صفات زندگیوں میں آنا شروع ہوں گے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف دل میں آئے، اللہ ہی سے امید وابستہ ہو جائے اور کہیں سے وابستہ نہ ہو، کسی مخلوق سے کوئی امید نہیں۔ یہ سب محتاج ہے، یہ خود اللہ کے محتاج ہے، ہماری زندگی کیا بنا سکیں گے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو ایک کیفیت، ایک میدو صفت ہے جو خوف اور امید کے درمیان میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ امید ہو تو ایک اللہ ہی سے اور ڈر ہو تو ایک اللہ ہی کا اور کسی کا نہیں۔ یہ دل میں پیدا ہو جائے، اس کی ایک محنت ہے یہ۔ اور محنت کے معنی کیا ہے؟ کہ محنت کے معنی یہ چار راستے اس ایمان کو دل میں اتارنے میں استعمال کرے انسان۔ دل میں کوئی بھی چیز اندر اتارنی ہوتی ہے تو آدمی اپنے ان چار راستوں کو اس میں استعمال کرتا ہے۔ ہمارا بچہ اگر اسے ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے تو یہ بچہ میڈیکل کالج میں جا کے کیا کرتا ہے؟ میڈیکل کالج میں جا کر یہ اپنے ان چار راستوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، دماغ کو، زبان کو، ان چاروں راستوں کو میں دوستوں میڈیکل کالج میں جا کر اسی کی لائن کی باتوں کو سنتا ہے، ڈاکٹری کی لائن کی کتابوں کو پڑھتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، اسی کی تکرار کرتا ہے، چند ایام اور چند دنوں تک میرے دوستوں اسی ماحول میں اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اس کا مزاج ڈاکٹروں جیسا ہوتا ہے، اس کا سوچ ڈاکٹروں کی ہو جاتی ہے، اس کے اندر ڈاکٹری آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں 4 مہینے 6 مہینے جتنا وقت بھی آدمی لگا رہا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی باتوں کو، ایمان کی دعوت کو دینا، ایمان ہی کو سننا، ایمان ہی کو سوچنا، اسی کو میرے دوستوں بولنا، یہ جتنی میرے دوستوں زندگی میں اس کو زندہ کی جائے گی دعوت ایمان، گھر میں، بازاروں میں، آپس کی مجلسوں میں جتنی اس دعوت ایمان کو زندہ کیا جائے گا اتنا یہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا۔ اسی کو سوچنا،
آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ خدا کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سوچے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سوچے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ کہہ رہے ہیں ارے ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں یہ کہ دیکھو یہ اونٹ جیسی مخلوق کو خدا نے کیسے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ارے آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے اوپر کیسے تھام رکھا اپنی قدرت سے۔ دنیا کا بہت بڑا انجینئر 10x10 کی چھت کو بغیر لٹکائے بغیر اٹکائے میں دوستوں اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو اپنی قدرت سے اٹھایا ہے، ان کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ارے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، یہ اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ اللہ نے اسے کیسے کھڑا کیا، کیسے گاڑ رکھا ہے۔ یہ آنکھیں اس لیے دی اللہ نے تاکہ آدمی ان آنکھوں سے خدا کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ کی قدرت کو سوچے، اپنے خالق و مالک کی طاقت و قدرت کو دیکھے۔ ہاں اللہ نے سوچ عقل اس لیے دی ہے تاکہ خدا کی مخلوق میں سوچ کر اللہ تک پہنچے۔ یہ کانوں سے اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سنے، مغیبات کو سنے، جنت اور جہنم جو نظر نہیں آ رہے اس کے تذکرے سن کر اس کے یقین کو دل میں اس غیب کو مشاہدہ۔ صحابہ نے ایمان پر اتنی محنت کی تھی، ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کیف اصبحت، کیسے صبح ہوئی تمہاری، کس حال میں صبح کی تم نے؟ صحابی نے کہا اصبحت مومن حقا، میں نے تو حقیقی مومن بن کے صبح کی ہے۔ تو پیارے آقا نے پوچھا ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت ما تقول، ہر دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے، تم نے ایک دعویٰ کیا میں نے مومن حقیقی بن کے صبح کی ہے، تو تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ صحابی جلیل نے عجیب میں دوست بات بتائی، ہاں کہ میں تو دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں تو اللہ کے عرش کو اپنے سامنے کھلا دیکھ رہا ہوں۔ لو وہ غیب کی چیز مشاہدے میں آنے لگی، وہ سامنے ہے۔ میں تو جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کر رہے ہیں، اور میں تو جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں یہ تو آپس میں ایک دوسرے پر دانت پیس رہے ہیں۔ کامنی انظر الى عرش ربی بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعاون۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو محنت کر کے اپنے دل کی گہرائیوں میں اس غیب کے یقین کو اتنا اتارا ہے کہ یہ غیب کی چیز مشاہدے میں آ گئی، گویا سامنے دیکھ رہا ہوں۔ محنت کرنے سے پیدا ہوتی ہے چیز، ہاں، لیکن میرے بھائیوں یہ محنت سیکھنی پڑتی ہے اللہ کی راہ میں نکل کر۔ معاف کرنا، آج ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان پر ایمان کے بول کتنی منٹ ہے؟ ایمان کے بول، اور ایمان کے خلاف کے بول کتنے ہیں؟ اب ایمان کیسے بنے گا؟ یہ تو محنت، دعوت کی محنت کے ذریعے تو ہمارے اپنے پورے ماحول کو ایمان کے تذکرے اور ایمان کی دعوت اور اللہ کی بڑائی اور عظمت اور آخرت کی زندگی کے محض تذکروں سے ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہماری گلیاں، ہماری آپس کی مجلسیں، یہ تمام کے تمام میں یہ تمام تذکرے زندہ اس طرح ہو جائیں کہ دنیا دنیا اور کمینہ کے تذکرے ختم ہو جائیں۔ اور دنیا کے تذکرے اگر ہو تو کیسے ہو کہ جیسے اللہ کے نبی نے دنیا کے تذکرے کیے کہ دنیا کی حقارت، کہ دنیا تو حقیر ہے، یہ دنیا تو مردہ حذیفہ ہے، اور مردار چیز کو کون کھاتا ہے کہ اس کی تو کون بھاگتا ہے؟
تو یہ تو اس کے طالب تو کتے ہوا کرتے ہیں. مومن اپنی دنیا میں دنیا کا طالب بن کے نہیں جاتا، مومن اپنی دنیا کے اسباب میں اپنے آخرت کا طالب بن کے جاتا ہے. فرق یہ ہے. مومن اپنی دنیا میں دنیا کا طالب بن کے جاتا ہے اور مومن اپنی دنیا کے اسباب میں آخرت کا طالب بن کے جاتا ہے. آخرت کا طالب بننے کے معنی کیا ہے؟ اپنے دین کی اور اپنے اللہ کے احکام کی رعایت کے ساتھ جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ اس کی آخرت بنتی ہے. یہ ایک فکر کی بات ہے، محنت کی بات ہے. اب دیکھو، ابھی ہم نے اور آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے. ابھی ہم نے اجتماع میں آئے، ہم لوگ کیوں آئے کہ 3 دن بعد سنیں گے، بس پھر واپس لوٹ آئیں گے. ابھی ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ہمیں ایمان کی محنت کرنی ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھنا ہے، ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے اور ہمیں حضور کا امتی بن کر جینا ہے. جب اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے، ارادہ کر لیں گے، دل میں طے کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی مدد شامل حال ہو کر یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ آسان کر دیں گے. مسلمان بن کر جینا بہت آسان ہے. کس کے لیے؟ جو فیصلہ کرے. اللہ کی مدد تو آدمی کے اندر کے ارادے پر ہے، ارادے کے بغیر نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میں تو میرے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے، جیسا اس کا گمان ہے، میں ویسا معاملہ کروں گا. اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھوں گا. پہلے بندے کی طرف سے طلب ہونی چاہیے، پہلے بندے کی طرف سے طلب، ارادہ، نیت، فیصلہ. ہاں میرے بھائی، آپ سوچو، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتے. جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جمعہ کی نماز ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے. ہفتے بھر ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. جمعہ کے دن 5 وقت کی نمازوں سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. کون لاتا ہے انہیں مسجد میں جمعہ کی نماز میں کون لاتا ہے؟ کہ اللہ لاتا ہے. کس بنیاد پر لاتا ہے؟ تو اس مسلمان کا جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ اور عزم، ارادہ اتنا پختہ ہے کہ اگر یہ مسلمان جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے لگے اور کوئی مسلمان اسے اتنا پوچھ رہے، ارے بھائی صاحب آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے، تو اسے ناگوار گزرے گا. ناگوار گزرے گا نہیں گزرے گا؟ ارے بڑا پسند کرے گا اس سوال کو. اور اگر زیادہ حصہ ہو کے پوچھے تو ارے میں جواب تو دو، آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے؟ تو کیا غصے والا ہوگا کہ تیرے باپ کی مسجد ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، کیوں کہے گا وہ؟ ابھی جمعہ کی نماز 7 دن کے بعد آنے والی ہے، لیکن اس کا فیصلہ ابھی سے یہ ہے. دل میں اتنا پختہ ارادہ اور عزم اس کا ہے، اور اس کے بعد یہ جب جاتا ہے تو آئندہ جمعہ آنے تک اللہ اسے توفیق دیتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے لیے پھر مسجد میں آ جاتا ہے. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی اس کے ارادے پر. اور اسی مسلمان سے پوچھو، ارے بھائی صاحب اصل کی نماز پڑھنے آئیں گے آپ؟ تو کیا کہے گا؟ انشاءاللہ کہہ کے چل دے گا. ارادہ کچھ نہیں ہے، اندر طے نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے. ابھی اس کا سوال سمجھنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دے گا، انشاءاللہ کھڑا ہی نہیں رہے گا، بھاگ جائے گا. حالانکہ 2 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز ہے، 3 گھنٹے کے بعد، لیکن توفیق نہیں مل رہی. ہم لوگ کہتے ہیں نا، ارے بولے صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے، یوں کہتے لوگ. جب بھی کچھ بات سمجھاؤ نا کہ میں چاہ میں لگا اللہ کے راہ، ہاں مولوی صاحب دعا کرو اللہ توفیق دے. تو توفیق کسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے. ہم تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ معاف کرنا، 4 مہینے لگ گئے، 6 مہینے لگ گئے، 8 مہینے لگ گئے، سال لگا لیا آپ نے، لیکن اب تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے اپنی ذات سے اپنے گھر کو، اپنے دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بچوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جینا ہے. مجھے
مجھے اپنے گھر کو حضور کے امتی کا گھر بنانا ہے، مجھے اپنی دکان کو حضور کے امتی کی دکان بنانی ہے۔ اب تک ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے کہ مجھے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں گزارنی ہے۔ جس دن ہمارا فیصلہ دل میں ارادہ یہ ہوگا، اس دن اللہ ہمارے لیے اس راہ پر چلنا آسان کر دے گا۔ جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والے کے لیے جمعہ کی نماز آسان کر دی اور اپنے گھر میں پہنچایا 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے، آجا میرے بندے، میرا گھر کھلا ہوا ہے۔ ایسے آج ہم بھی فیصلہ کریں گے کہ اللہ اب تک تو زندگی گزر گئی، تیرے دین کی محنت کو چھوڑ کر بہت بھاری نقصان ہوا ہے، خدا اگر اتنا بھاری نقصان ہوا ہے جس کا کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا، لیکن ابھی موت سے پہلے پہلے اس نقصان کی تلافی کا خدا نے وقت دے رکھا ہے۔ موت سے پہلے پہلے موقع ہے کہ آدمی اپنی اس غلطی پر، اپنی اس قصور پر اللہ سے، جیسے صبح آپ نے دیکھا سنا کہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے قصوروں کو معاف کروا کر اللہ سے استغفار کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کر کے اپنے بارے میں اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے، اسے بٹھا دو اور فیصلہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی مدد فرما کر اللہ اس کے لیے اس سے کام لینے کا فیصلہ کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں، اجتماع میں آئے ہیں، 3 دن کے اجتماع میں کیوں بلایا تھا؟ اجتماع میں تو اس لیے بلایا ہے کہ یہیں سے اپنی زندگی کے بنانے کا فیصلہ کر کے عملی توبہ قدم اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں نکل کر 4 مہینے 6 مہینے جو بھی اللہ توفیق دے، اپنی زندگی کی تبدیلی، اپنی زندگی کے اندر دین لانے کا فکر کیا جائے، اپنے اندر دین پر چلنے کی استعداد و قوت پیدا کی جائے اور امت مسلمہ میں اس محنت کو زندہ کیا جائے۔ بغیر دین کی محنت کے دین زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ مال کی محنت سے مال آتا ہے، ڈگری کی محنت سے ڈگری آتی ہے، اور دین کی محنت سے دین زندگی میں آئے گا۔ اور دین کی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے رکھی ہے، اور اس امت میں 2 طبقے ہیں، یا مہاجر یا انصار، یا تو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو لے کر نبی والی محنت کرنے والا، دعوت، تعلیم، عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال نبوت ہیں۔ جب ان اعمال نبوت کو یہ امت مسلمہ اپنی زندگی میں داخل کرے گی اور محنت کرے گی، ہر فرد امت دین کا داعی ہو، یہ حق کا داعی ہو۔ جب یہ حق کا داعی ہوگا تو باطل کا مدعو نہیں بنے گا، اگر یہ حق کا داعی نہ ہے تو باطل اسے پکڑے گا۔ معاف کرنا، جب اس نے سنت کی دعوت چھوڑ دی تو سنت کی دعوت چھوڑنے کے ساتھ اس کی زندگی میں قسم قسم کے طریقے آ گئے، سنت کے خلاف آئے، حالانکہ یہ نمازی ہے، حالانکہ یہ حاجی صاحب ہے۔ دعوت چھوٹی ہے، ایمان کی دعوت چھوٹی، نماز کی دعوت چھوٹی۔ ایک باپ اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دینے تیار نہیں ہے۔ باپ تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور 4 جوان بیٹے میرے دوستوں فجر کی نماز کے موقع پر گھر میں میرے دوست سوئے ہوئے ہیں۔ دعوت کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اگر میرے دوست ہم اپنی اولاد کو کہتے تو پھٹکاریں گے، غصہ کریں گے، یہ تو طریقہ نہیں ہے، وہ تو سیکھنا ہوگا۔ 4 مہینے 6 مہینے یہ نہیں مانگ رہے، اللہ کی راہ میں نکل کر دعوت میں ناصحانہ انداز، ہمدردانہ اور میرے دوستوں نرمی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ، ہاں کیسے بلانا اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، مسلمان کو دین کی طرف کیسے لانا، اور اس دعوت کی لائن میں آنے والی طبیعت کے خلاف کی چیزوں کو جھیلنا اللہ کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قصوروار قرار دینا۔ اولاد بات نہیں قبول کر رہی ہے تو نہیں کر رہی تو اپنے آپ کو قصوروار قرار دے، اے اللہ میرے اندر جیسی ہمدردی اور درد ہونا چاہیے نہیں ہے، میں اپنی بات کو صحیح نہیں سمجھا سکا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے اور میری اولاد کو تو ہدایت دے دے۔ یہ تو ایک چیز سیکھنے کی ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ یہاں فیصلہ کریں، یوں نہیں ہے بات سن لی کھڑے ہو گئے
اور 3 دن اجتماع میں شریک ہو کے چل دیے. نہیں، یہ پورا مجمع اس بات کی فکر لے، جتنا نیا مجمع ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم اگر اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، ایک ایک فرد امت کو میں دوست ہم تیار کریں. ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ہمارے ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ ہم اپنے ہر بھائی کے لیے یہی چیز پسند کریں کہ وہ ایمان کی محنت کریں، اس کی زندگی میں ایمان آئے، ایمانی زندگی آئے، نبی والا درد اور غم و فکر آئے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے، اس محنت میں اس کو نکالنے کی ہم فکر کریں. ایک دوسرے کو تیار کریں، خود بھی تیار ہو، ورنہ میرے بھائیوں ایک دن موت آ جائے گی اور موت کے بعد پھر انسان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. یہ سنا اپنے بزرگوں سے، فرماتے ہیں اللہ نے زندگی ایک نادر موقع دیا ہے، ایک نادر موقع ہے جو موت کے وقت ہاتھ سے نکل جائے گا پھر اس کو نہیں ملے گا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ابھی موقع ہے، اللہ نے یہاں ماحول میں پہنچایا ہے، یہاں ماحول ہے، نکلو چلو اللہ کی راہ میں. اس چلو چلو کے ماحول میں اگر ہم نہیں جائیں گے تو گھر جانے کے بعد تو ابھی موقع نہیں ہے، ابھی موقع نہیں ہے. وہاں تو یہ ماحول ہے، آدمی یہاں آنے کے بعد اس کا ذہن بنتا ہے، طبیعت اور بات آتی چلنا چاہیے، لیکن شیطان نفس کیا سمجھاتے ہیں، ابھی موقع نہیں ہے، گھر جا گئے. ارے گھر جا کر تو وہاں تو اور گھرو گے، اور وہاں تو تمہیں یہاں تو چلو چلو، یہاں کوئی تمہیں نہیں روکے گا. جس سے پوچھو گے میرا ارادہ 4 مہینے کا کہ اللہ قبول فرمائے، بالکل ضرور آئیے، ہم آپ کی ترتیب بنا دیتے ہیں، یہاں کو کوئی روکے گا نہیں. اور گھر میرے دوستوں جہاں طے کرو گے تو کتنے کہیں گے ابھی موقع نہیں، ابھی آپ ٹھہر جائیے پھر جائیں گے. وہاں روکنے والے ہیں، یہاں سب میرے دوستوں ہمیں ہمت دینے والے ہیں. ابھی وہاں اللہ نے پہنچایا ہے. یہاں جس مجلس میں بھی اللہ دل میں بات ڈال دے، فوراً کھڑا ہو کر آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے. یہ نہ سوچو میری جیب میں کوڑیاں ہے کہ نہیں ہے، میرا ابھی حالات ایسے نہیں. میرے دوستوں حالات کو، پاپ مال کو اور میں تو فراغت کو اللہ نہیں دیکھتا. اللہ تو اپنے بندے کے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کا فیصلہ کیا ہے. اگر بندے کا فیصلہ پکا اور سچا ہے اللہ اسے سچا کر دکھائیں گے کہ ٹھیک ہے میرے بندے تو نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم بھی تیرا بھی ارادہ کر لیتے ہیں. جہاں اللہ کا ارادہ ہمارے ارادے کے ساتھ ہو گیا وہ ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں سب کے سب یہ طے کرو، چاہے ہم اجتماع میں آئے ہیں، چاہے میرے دوست شرکت کے لیے آئے ہیں، لیکن اپنا فیصلہ کرو کہ نہیں، اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا کام بنا کر یہیں سے قدم اٹھانا ہے، عملی قدم، اور یہیں سے 4 مہینے اللہ کی راہ میں فیصلہ کر کے نکل جانا ہے. اگر طے کر لو گے پھر سوچو گے کیسے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری رہبری یوں جاؤ، یوں کر لو، یوں کر لو، وہ مسئلہ اس کا حل ہے، وہ مسئلہ اس کا حل ہے. جب جانے کا طے کرو گے پھر سوچو گے تو اللہ آپ کی رہبری فرما کر آپ کے لیے آسان کر دیں گے. اس لیے بھائی دوستو سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ یہیں سے 4 مہینے نکلنا ہے. اب نکلو گے اب بھائیو جو طے کر کے آئے نکلنا ان کو نہیں کہہ رہا میں، وہ تو جائیں گے. باقی جو اب تک طے کر کے نہیں آئے تھے اور جو میرے دوست اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم یہاں سے 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، ایسے ساتھی کھڑوں کے نام لکھائیں کہ جو اب تک طے نہیں کیا تھا اب یہاں سے طے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے تیار ہیں. اب بتاؤ ایسے ساتھی کون کون کا کھڑا ہو جاؤ.